جی السلام علیکم۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا نمبر ہے یا نہیں، لیکن کوئی اور نہیں بات کر رہا تو نہیں نہیں، آپ کا ہی نمبر ہے، آپ کا ہی نمبر ہے. اچھا چلے۔ اچھا، میرا ایک دو سوال ہے آپ سے۔ میں نے دو تین جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ ان کے سنے ہیں، لائیو سٹریمز نا۔ پہلے اپنا تعارف کرا دیں، آپ جماعت احمدیہ سے ہیں کہ نہیں، مسلمان؟ میں شکر اللہ کا مسلمان ہوں۔ اچھا سید وکاس شاہ نام ہے میرا۔ تو اس میں یہ ایک دو چیزوں کو جو ہے بڑا اٹھاتے ہیں کہ ایک تو نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دوسری یہ چیز اٹھاتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی ہے، یہی ابن یہی موسیٰ ہے، یہی آگے سے جو نیا نبی بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنا۔ اور اس کے بارے میں جتنے لوگ جو ہیں ڈیفینڈ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، وہ چیز ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خاص کر کے جب یہ بات کرنے میں آ جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، تو ہم نے ہے بچپن سے بڑے ہوتے یہی سنا کہ وہ ایک امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتی بن کر آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اگر نبی ہوں گے تو پھر نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس پہ نا ہم نے پوری سٹریم بھی کی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ میں ذرا شارٹ آپ سے بات اس پہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہاں پہ دو عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اس ترتیب سے بات کو سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی دجال آپ کو اس پہ انشاءاللہ مس گائیڈ نہیں کر سکے گا اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو عقائد کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دو عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ انسانوں میں سے انسانوں کو منتخب کرنا اپنے نمائندہ، اپنے نبی اور رسول کے طور پہ، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور سرکار پہ آ کے یہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح علیہ السلام، نبی اللہ مسیح علیہ السلام نے قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے۔ یہ دو ہمارے عقیدے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارا پہلا عقیدہ یہ کیوں ہے؟ پہلا عقیدہ بھی اس بنیاد پہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے خود اپنی حدیث میں، اوتھینٹک حدیث میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی جو تفسیر ہے، جو معنی اور مفہوم ہے خاتم النبیین کے، جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا انہوں نے خود بتا دیے۔ یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حمامت البشرا میں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جو خاتم النبیین ہے اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ لا نبی آبادی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھی، جو ہم سے پہلے امت تھی، اس کی جو سیاست تھی وہ اس کے انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، کتنی واضح حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ اب آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، قرآن میں یہ چیزیں ثابت ہیں کہ بھئی ایک نبی کے دور میں ایک سے زائد نبی موجود رہے ہیں۔ بس دیکھیں نا، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹائم میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون ایک ٹائم میں موجود ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان ایک ٹائم میں موجود ہیں، اور بھی کتنی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، کتنے ان کے انبیاء گزرے ہیں۔ اب جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کیا سرکار کیا شاہ فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اس امت میں جو قیادت ہے پھر وہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ یہاں پہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ یہی آپ جانتے ہیں امت میں چیز رائج ہے۔ اچھا،
اب یہ میں نے آپ کو صرف 2 باتیں اس ذیل میں عرض کی ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اس عقیدہ کو اختیار کیا نا کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے پہلا، اور یہ میں نے اس کو آپ کے سامنے 3 دلائل بھی رکھ دیے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے دوسرے عقیدے پہ۔ دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ مسیح نبی اللہ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ اچھا، جیسے ہمارا وہ پہلا عقیدہ ہم نے کیوں بنایا، کوئی کتاب میں ہے، سنت میں ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی دیکھیں یہ جو دوسرا عقیدہ ہم نے کیوں بنایا، اس کے بارے میں سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ہے سرکار کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی رسول ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے اوپر بطور شہید کے آئیں گے، بطور گواہ کے پیش ہوں گے۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در جو ہوتا نا اصحاب صفہ، وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں کہ جن کا دن رات کام ہی ایک تھا کہ سرکار کی باتوں کو سننا اور ان کو روایت کرنا، اسی لیے ان سے کثرت سے روایات ملتی۔ وہ خود کہتے ہیں نہ تو میرے بیوی بچے تھے، نہ میرا کوئی کاروبار تھا جس کے لیے میں نے کہیں پہ جانا تھا، کہتے ہیں میں تمام دن وہاں پہ بس رہتا تھا اور سرکار کی باتیں سننی، ان کو آگے بیان کرنا۔ بلکہ ایک موقع پہ انہوں نے اپنے حافظے کے حوالے سے کچھ سرکار کے سامنے عرض کیا، سرکار نے ان کو دعا دی، سرکار نے ابو ہریرہ کو دعا دی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں کسی بات کو بھولتا بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا مرتبہ و مقام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث ہے، یعنی ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بخاری میں جو حدیث ہے کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہاں پہ وہ سے مراد ہے عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں بڑی بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگین یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں بخاری کی حدیث میں سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کر کے ہمیں بتایا کہ مریم کا بیٹا نازل ہوگا، یعنی مسیح علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بات کیا بتائی ہے، جو ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت کا سلسلہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ساتھ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے۔ دونوں عقیدے ہیں، دونوں کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہے۔ یہ ہے پہلا نقطہ۔ اب جس صاحب نے سوال پوچھا ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، بلکہ صرف انہوں نے پوچھا ہے تاکہ ہم اس چیز کا ایکسپلین کریں۔ بھائی جو میں نے پہلی بات بیان کی ہے، یہ بات آپ کو واضح ہے کہ ہمارے 2 عقیدے ہیں اور دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر 2 عقیدے ہوں، دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہوں،
یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی پوری تسلی کر لیں، تحقیق کر لیں کہ جس چیز کو میں نے عقیدے کے طور پہ مانا ہے وہ کیا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں عقیدے کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر دو عقیدے ہوں، دونوں کتاب و سنت کی روح سے درست ہوں، جو آدمی کہے کہ ان میں تضاد ہے وہ زندیق ہے۔ دو عقیدے اگر ثابت ہو جائیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہیں، ان میں تضاد ہو سکتے ہی نہیں ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں اشکال ہو سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کتنی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی کے ذہن میں اس کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں، اشکال آ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ جو بات ہے نا کہ اچھا جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ان میں تو تضاد ہے۔ تضاد نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں اشکال۔ کیوں؟ تضاد تو محال ہے۔ اگر دو عقیدے ہوں، دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہوں، ان میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ اشکال ہو سکتا ہے۔ اب یہ پہلا اشکال ہے کہ بھی اس بات کو پھر کیسے سمجھیں، ان دونوں عقیدوں کے ذرا سنیں بات کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے عقیدے کے نتیجے میں کیا ہم نے نبوت کے سلسلہ کو دوبارہ جاری کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبوت کے اس سلسلہ میں پہلے سے داخل ہیں، جس پہ مہر لگی ہے، جو ختم ہوا ہے۔ ختم ہونے اور مہر لگنے کے بعد نہ اس میں سے کسی نبی کو آپ نکال سکتے ہیں، نہ کسی کو داخل کر سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے عقیدے کو ماننے کی صورت میں ہم نے نہ تو اس سلسلہ میں کسی نبی کو داخل کیا، نہ کسی کو نکالا۔ تو ختم نبوت کی عقیدے کے اوپر جو زد ہے وہ تب پڑتی اگر ہم کسی نبی کو وہاں سے نکال دیں کہ وہ فلاں نبی نہیں ہے، یا کسی اور نبی کو وہاں پہ داخل کر دیں جو وہاں پہ آلریڈی داخل نہیں ہے، یہ ہوتی ہے اس کی نفی کرنا۔ ایسے ہی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کیوں مانا کہ وہ قیامت کے سپاہ نازل ہوں گے؟ کیونکہ قرآن حدیث نے فرمایا۔ یعنی اگر میں نے اپنی رائے سے نہیں مانا، میرے پاس آپشن نہیں ہے کہ چلو جی میں سوچتا ہوں کہ میں نے ماننا کہ نہیں ماننا، آپشن نہیں ہے، میری عقل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آخری بات میں ایڈ کر دوں ذرا، یہاں پہ ابھی میں جو بات کرنے چلا ہوں نا، یہ ہے اس پوری پکچر کا وہ پزل جو قادیانیت چھپا کے اپنا کارڈ کھیلتی ہے۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ان کی پوزیشن آئے۔ اب دیکھیں ذرا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ یہ قادیانیت کا پہلا چھپا ہوا عقیدہ ہے، چھپا ہوا عقیدہ۔ یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کھوج کے نکالنا پڑتا ہے، یا ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ بار یہ بول کے نہیں کبھی بتائیں گے آپ، ان کے حلق میں آپ کو ہاتھ ڈال کے نا، ان کے وہ سٹمک میں سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، بھائی زبان سے کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ ان کا پہلا عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ یہ ان کا پہلا عقیدہ، چھپا ہوا پہلا عقیدہ۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا چھپا ہوا دوسرا عقیدہ، وہ کیا ہے؟ کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے نازل ہونا ہے۔ دو عقیدے ہمارے، دو عقیدے ان کے، فرق کہاں پہ ہے؟ یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ جو دو عقیدے ہمارے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک بھی ان کا نہ ہوتا، پھر تو بات تھی، یہ دونوں عقیدے ان کے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب جو آخری نقطہ ہے نا، اس کو پکڑ لیجئے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے دونوں عقیدوں سے وفا کی ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس سے وفا کیسے کی ہے؟ کہ اس عقیدے پہ مہر لگ جانے کے بعد، اس سلسلہ کے ختم ہو جانے کے بعد قیامت تک مسلمان کسی انسان کو، کسی آدمی کو اس سلسلہ میں داخل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پہلے عقیدے سے وفا کی الحمدللہ۔ اور جو دوسرا عقیدہ وہ کیا تھا؟ سرکار نے اپنے مبارک زبان سے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا سرکار سمینا و اطانا، ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو عقیدے، دونوں سے وفا کی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب قادیانیت کے بھی یہ دونوں عقیدے ہیں، لیکن دونوں سے غداری کی۔ قادیانیت نے دونوں سے غداری کی۔ کیا کیا؟
نبوت کا سلسلہ جو ختم ہو گیا تھا اس کے بعد ایک نیا سلسلہ جاری کیا، ذلی، بروزی، غیر حقیقی، استعارہ والی، مجازی، ناقص، غیر اصلی، ذلی، بروزی، ناقص، غیر حقیقی، مجازی، استعارہ والی، غیر اصلی۔ 6 نام ہے اس کے نئے سلسلے کے، یہ 6 نام ہے اس نئے سلسلے کے۔ نبوت کا ایک نیا سلسلہ جاری کر لیا اور وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو اندر داخل کر دیا، یہ کیا غداری۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت سے غداری، کہ سلسلہ کو ختم ہونا مان کے نیا جاری کر لیا۔ اچھا اب اندازہ کیجئے گا، جو دوسرا عقیدہ تھا کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، اس سے بھی غداری کر دی۔ کیا کیا؟ وہاں پہ مریم کے بیٹے سے مراد ابن چراغ بی بی کو لے لیا۔ یہ لو، یہ ہے غداری۔ اب ساری بات کا آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں۔ قادیانیت یہ سارا کارڈ کھیلتی ہے، یہ سارا فراڈ کھیلتی ہے ایک نقطے پہ کھڑا ہو کے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ نہیں بتاتی کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ ان کا چھپا ہوا عقیدہ ہے۔ یہ وہ ایک کارڈ ہے جو قادیانیت چھپا کے جیب میں ڈالتی ہے، لیکن جو پھر لوگ جانتے وہ پھر ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اس کو نکال لاتے ہیں باہر، پھر یہ پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، جو میں نے سلیم میر کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے یہ ختم نبوت والے موضوع پہ، آپ اس کو جا کے دیکھ لیں دوبارہ۔ میں نے سلیم میر سے کہا تھا، میں نے کہا 2 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ سلسلہ ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے، یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ وہ نازل ہوں گے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا عقیدہ غلط ہے، بتاؤ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کو جا کے دیکھیں ڈیبیٹ کو، وہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ میں نے یہ سوال ریپیٹڈلی اس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ دونوں میں سے کون سا غلط ہے، نہیں کہہ سکتے۔ جی جناب، تھوڑی بات میں نے طویل کی، لیکن اس لیے کی کہ اس ختم نبوت کے سارے معاملے میں جو سارا ہیر پھیر ہے وہ ہے اس پوائنٹ پہ ہے کہ اپنا یہ والا عقیدہ قادیانیت ہمیشہ چھپا کے کھیلتی ہے کہ نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ، میرا تمام تر زور کس پہ ہے؟ وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اس وہ سلسلہ کا نام ہوتا ہے براہ راست نبوت۔